الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سب تعریفیں ہر قسم کے محامد اور محاسن اس اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے لیے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ مولا کریم جل مجدہ آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم دائم اور ثابت رکھے. پچھلے جمعۃ المبارک میں بے عملی اور دین سے غفلت اور دین سے دوری پر کچھ اصلاحی گفتگو قرآن و حدیث کی روشنی میں کی گئی. اسی سلسلہ کلام کو سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے 28ویں پارے میں سے سورہ جمعہ کے آخری رکوع کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، جس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اذان جمعہ سنتے ہی ادائیگی جمعہ کے لیے پہنچنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اسے اللہ کا ذکر تعبیر کیا. اے ایمان والو
یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن آذان دی جائے، پکارا جائے، بلایا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ سعی کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، تیز تیز قدم اٹھا کر چلنا۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ یہاں دوڑ لگانا مراد نہیں، بلکہ فَاسْعَوْا کا مفہوم مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ ہر وہ کام جو جمعۃ المبارک کی ادائیگی میں رکاوٹ ہو، اسے ترک کر کے اور باقی سب کام چھوڑ کر ادائیگی جمعہ کے لیے مسجد میں پہنچنے کا حکم ہے۔ اذان سنتے ہی نکل پڑو اور ادائیگی جمعہ کے لیے مسجد میں پہنچو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بیع کہتے ہیں خریدنے اور بیچنے کو، کاروبار کو، لین دین کے معاملات کو۔ کاروباری معاملات، خرید و فروخت، یہ منع کر دیا گیا اور فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور پہنچو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے اسی میں خیر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو، تو اذان جمعہ سنتے ہی ادائیگی جمعہ کے لیے پہنچنا، یہ عمل ایمان والوں کے لیے بہتر ہے اور اس عمل میں ایمان والوں کے لیے خیر ہے۔ ہمارے ہاں مساجد میں بدقسمتی سے وہ ماحول جو دین کا تقاضا ہے وہ نہ بن سکا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ جمعے کے بارے میں جو عمومی تصور ہے وہ لوگوں نے نماز تک محدود سمجھ لیا ہے کہ صرف نماز جمعہ ادا کرنی ہے، پڑھنی ہے، جبکہ یہ جمعے کا اجتماع جو ہے یہ تذکیر اور نصیحت کا دن ہے۔ اس دن دین کے حوالے سے کچھ باتیں سیکھنا اور سمجھنا، تاکہ ان باتوں کو سیکھ سمجھ کر ان پر عمل کریں، کچھ نصیحت حاصل کریں، کچھ تذکیر کہتے ہیں بھولی ہوئی چیز کو بار بار یاد دلانا۔ امت جن معاملات میں غفلت کا شکار ہے اور جن معاملات میں سستی کا شکار ہے، ان کے معاملے میں جمعے کے اجتماعات میں تنبیہ کرنا اور آگاہ کرنا، دین کی باتیں سکھانا، تعلیم دینا، تبلیغ کرنا، تذکیر و نصیحت بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ اصل مقصد ہے کہ یہ اہل اسلام کا ہفتہ وار تعلیمی، تبلیغی اور تربیتی اجتماع ہے، جس میں بہت سی باتیں سیکھنے کا حکم دیا گیا اور اسے اللہ کا ذکر قرار دیا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف پہنچو اور کوشش کرو اور دوڑو۔ قرآن مجید چونکہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اور منبع ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی بات میں ہے کہ ہم قرآن مجید سے اپنا تعلق جو ہے اسے مضبوط اور مستحکم کریں۔ پچھلے جمعے اس پر میں نے کچھ گفتگو کی اور تلاوت قرآن مجید کے حوالے سے بھی
کچھ آپ کو حدیثیں سنائی تھی، اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو آج کی آیت جو خطاب جمعہ میں بطور عنوان تلاوت کی گئی، اس میں ادائیگی جمعۃ المبارک کو اللہ کا ذکر کہا گیا۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور پہنچو اور کوشش کرو۔ اور ایک مقام پر قرآن مجید میں جو ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اسے بھی اللہ کا ذکر کہا گیا۔ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میری یاد، میرے ذکر کے لیے صحیح صحیح ادا کیا کرو نماز۔ تو نماز بھی اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کا ایک بہترین طریقہ جو ہے وہ ادائیگی نماز ہے، اقامت صلاۃ ہے۔ اور پھر قرآن مجید کو بھی اللہ کا ذکر کہا گیا۔ خود بے نیاز رب نے قرآن مجید میں فرمایا نحن نزلنا الذکر، یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، قرآن مجید کو نازل کیا، اتارا، اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس آیت میں قرآن مجید کو بھی اللہ کا ذکر قرار دیا گیا۔ جمعے کے لیے آنے کی جب دعوت دی گئی تو جمعے کو بھی اللہ کا ذکر کہا گیا، نماز کو بھی اللہ کا ذکر کہا گیا، اور قرآن مجید جو آخری آسمانی الہامی کتاب ہے اسے بھی الذکر سے تعبیر کیا۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ معلوم ہوا، ان تینوں آیتوں سے یہ بات سمجھ میں آئی اور معلوم ہوئی کہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی قوت ہے اور بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر ہے بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ان چاروں آیتوں میں سے یہ معلوم ہوا کہ ہم نے جو آیت تلاوت کی ہے جمعہ شریف کے حوالے سے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو معلوم یہ ہوا کہ جمعہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جمعہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی، کیونکہ 4 آیتیں میں نے جو قرآن مجید کی تلاوت کی، ان چاروں میں اللہ کا ذکر جو ہے اسے اجاگر کیا گیا۔ قرآن بھی اللہ کا ذکر، نماز بھی اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ اور فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جمعے کے لیے آنے کو کہا گیا کہ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ اصل ہے ان تمام عبادات کی ادائیگی۔ اس کا اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والے جو ہیں ان کا ذوق، ان کا شوق، ان کی رغبت جو ہے اور ان کی محبت اور ان کا تعلق وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ پختہ اور مضبوط ہو جائے۔ تو ذکر الہی کی بہت سی صورتیں جو ہیں وہ حدیث شریف میں اور قرآن مجید میں بیان کی گئی۔ چونکہ جمعہ بھی اللہ کا ذکر ہے تو اس ذکر کی ادائیگی کے لیے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی کیا تعلیم ہے۔ ابتدائی اسلام تھا، وقت تھا، نیا نیا حضور مدینہ شریف تشریف لائے تھے ہجرت فرما کر،
اور جمعہ تو فرض ہی مدنی زندگی میں ہوا ہے، مکی زندگی میں تو جمعہ فرض نہیں تھا۔ حضور جب تشریف لائے مدینہ منورہ تو حضور سفر کی حالت میں تھے کہ جمعے کی فرضیت کے احکام نازل ہو گئے، لہذا جمعہ فرض ہونے کے بعد پوری اسلام کی ہسٹری، پوری تاریخ کے اندر جو پہلا جمعہ ادا کیا گیا تھا وہ مدینہ شریف کا وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں آج مسجد جمعہ مدینہ شریف میں موجود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور گزر رہے تھے تو جمعے کی فرضیت کے احکام نازل ہو گئے، تو تاریخ اسلام کا پہلا جمعہ جو ہے وہ یہاں ادا کیا گیا۔ پھر مسجد قباء جو ہے، یہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو پہلی مسجد تاریخ اسلام میں وہ مسجد قباء ہے کہ حضور نے اس مسجد کی بنیاد رکھی اور اسے تعمیر فرمایا۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لے آئے تو یہاں پھر مسجد نبوی شریف کی حضور نے بنیاد رکھی۔ تو مسجد نبوی شریف کی بنیاد حضور نے رکھی تو باقاعدہ پھر جمعے کا اجرا جو ہے اور آغاز جو ہے وہ اسی مسجد نبوی میں ہوا۔ پہلا جمعہ جو ادا کیا گیا تھا وہ اس جگہ پہ جہاں مسجد جمعہ ہے۔ تو ابتدائی اسلام کا دور تھا، جمعے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں وہ سمجھ لینا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو کھیتی باڑی کرتے تھے، کسان تھے، کچھ لوگ تھے جو محنت مزدوری کرتے تھے انصار مدینہ میں سے، اور جو مہاجر صحابہ کرام تھے ان کا تو ابتدائی دور تھا، کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے، کوئی زمینداری اور کسان ہے، مختلف امور اور مختلف کام اور مختلف پیشے جو ہیں وہ اختیار کرتے تھے۔ جن میں سے کچھ لوگ جو ہیں یہ لوہارے کا کام کرتے تھے، انہوں نے دھونی بنائی ہوئی تھی۔ مختلف پیشہ جات اختیار کرنے والے جب جمعے کے لیے ابتدائی اسلام میں آتے تھے تو وہ انہی کپڑوں میں، انہی لباس میں وہ جمعے کی ادائیگی کے لیے آ جاتے تھے۔ کوئی ادائیگی جمعہ کے لیے وہ اہتمام نہیں کرتے تھے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل اسلام کے پہلے دور کی بات ہے، پھر حضور نے تمام جمعہ کے لیے آنے والے اپنے جانثاروں سے فرمایا کہ جب جمعے کے لیے آیا کرو تو غسل کر کے آیا کرو۔ اصل مقصد کیا تھا کہ صاف ستھرا ہو کر اور پاک صاف ہو کے آؤ تو غسل کر کے آیا کرو۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جمعے کا غسل جو ہے یہ سنت ہے۔ جمعے کو نہا کر کے غسل کر کے مسواک کا استعمال کر کے نماز جمعہ کے لیے آنا یہ حضور کی سنت ہے۔ لیکن امام شافعی جو ہیں اسے بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک فقہ شافعی میں اور امام شافعی کے نزدیک جمعے کا غسل جو ہے یہ واجب ہے۔ ان کے نزدیک جمعے کا غسل واجب ہے، اور ہم چونکہ حنفی ہیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ واجب جو ہے اس سے ممکن ہے کوئی مشقت میں پڑ جائے، تو جب حضور نے آسانی رکھی ہے تو اسے سنت کے درجے میں رکھا۔ معنی یہ ہے کہ اس معاملے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، اور اسلاف کرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ حجامت کے لیے انہوں نے جمعے کا دن مقرر کیا ہوا تھا۔ چونکہ طہارت، صفائی اور ستھرائی اس کی ترغیب دی گئی تو فرمایا غسل کر کے آیا کرو، مسواک کا استعمال کیا کرو، صاف ستھرے ہو کر ادائیگی جمعہ کے لیے آیا کرو۔ اب لوگ بڑے اہتمام سے جمعے کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک حضور کے صحابی تھے، وہ لوہارے کا کام کرتے تھے، تو ان کی دھونی تھی اور ان کے کپڑے جو ہیں وہ کالے تھے، دھواں لگا ہوا تھا، میلے کچیلے تھے۔ وہ جب جمعہ شریف کے لیے آئے تو ادائیگی جمعہ کے بعد حضور نے انہیں بلایا اور فرمایا کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک
لباس کا جوڑا جو ہے کپڑوں کا تم صرف جمعے کے لیے سلوا لو، اور جب تم جمعے کے لیے آؤ تو وہ صاف ستھرا لباس پہن کر جمعے کے لیے آیا کرو۔ اس سے ترغیب مل گئی ان دونوں حدیثوں سے، ایک تو غسل کر کے آنا، صاف ستھرا ہو کر کے آنا، اور دوسرا یہ کہ عمدہ لباس پہن کر کے آنا، پاکیزہ اور صاف ستھرا لباس پہن کر کے آنا۔ پھر اس میں تیسرا کام جو حضور نے، ایک تو غسل کرنا، صاف ستھرا لباس پہننا ادائیگی جمعہ کے، اور پھر جمعے کے دن کو جو عید کا دن قرار دیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کی ادائیگی بڑے اہتمام سے کی جائے۔ جیسے سر سے کو بوجھ اتارنے کے لیے جمعہ پڑھنا ہے، وہ اسلام کا مطلوب و مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ وہ جمعے کے تمام معاملات کو پورا کیا جائے۔ تو حضور نے انہیں فرمایا کہ ایک جوڑا تم جو ہے وہ جمعے کی ادائیگی کے لیے سلوا لو، جمعے پڑھنے کے لیے آؤ تو وہ لباس پہن کے آئے گا۔ پھر اس کے بعد حضور نے جو ترغیب دی اس میں دو چیزوں کو شامل فرمایا، ایک مسواک اور ایک خوشبو، دو چیزیں کہ ادائیگی جمعہ کے لیے آؤ تو خوشبو کا اہتمام کر کے آؤ۔ تو حضور نے صحابہ کے بھرے مجمع میں فرمایا التعطر والسواک من سنن الانبیاء، کہ مسواک کرنا، دانتوں کی صفائی ستھرائی کا لحاظ و خیال رکھنا، اور خوشبو لگانا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ من سنن الانبیاء، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے۔ دو چیزیں فرمائیں، ایک مسواک اور ایک خوشبو۔ اور پھر اس میں اگر تیسری حدیث ساتھ ملا لیں جو اس کے بعد سرکار نے فرمایا علیہ السلام، اپنی مسجدوں کی فضا ایسے رکھو کہ خوشبو آئے مسجدوں سے، مسجدوں کو خوشبودار بناؤ، مسجدوں کا ماحول جو ہے وہ پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، خوبصورتی کا ماحول ہو، ستھرائی کا ماحول ہو اور خوشبودار ماحول ہو۔ آج بھی حرم مکہ میں اور حرم نبوی میں، مکہ شریف، مدینہ شریف، جمعے کے موقع پر لوبان جو ہے اور اس کی عود وغیرہ، اس کی باقاعدہ دھونی دی جاتی ہے پوری مسجد نبوی کو۔ اور مسجد نبوی شریف میں بھی اور حرم مکہ میں بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جمعے کے دن مسجد کے جتنے بھی دروازے ہیں، کسی نہ کسی دروازے پہ آپ کو یہ منظر دیکھنے کو ملے گا، وہاں عطر لے کر لوگ کھڑے ہیں، جتنے نمازی آتے ہیں سب کو عطر لگاتے ہیں۔ اور مسجد نبوی شریف میں خاص طور پر، حرم مکہ میں بھی ایسا ہی ہے، خاص طور پر مدینہ شریف میں 5 وقت کی نمازوں میں ایسے نمازی آپ کو ملیں گے جو مسجد میں نماز کے لیے بیٹھے ہیں، جماعت کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ان سب کو خوشبو لگاتے ہیں۔ وہ جمعے کے لیے آتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں تو بازار سے عطر لے کر کے آتے ہیں، وہ جاتے ہوئے ساری شیشی خالی کر دیتے ہیں، جتنی دائیں بائیں آگے پیچھے نمازی بیٹھے ہیں سب کے ہاتھ پہ وہ عطر لگائیں گے، کیونکہ جو مسجدوں کا ماحول کو خوشبودار رکھنا۔ اور چونکہ اجتماع ہوتا ہے، پھر کندھے سے کندھا ملا کر صف میں کھڑے ہونا ہے، تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ بڑا پاکیزہ سا ماحول ہو، بڑا نفیس سا ماحول ہو مسجدوں کا، لباس بھی صاف ستھرا ہو، طبیعتیں بھی صاف ستھری ہوں، تو ایک خاص اہتمام کے ساتھ ادائیگی ہے۔ اب تو وہ دور دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں کہ وہ بیان جمعہ شروع ہو تو مسجد بھری ہو، وہ تو اب ماحول نہیں ہے۔ کسی زمانے میں تھا، ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا کہ لوگ خطیب کا انتظار کرتے تھے، اسی لیے وہ حدیث شریف ہے نا کہ اذا خرج الامام الی المنبر لا صلاۃ ولا کلام، کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر کی طرف آئے تو پھر نہ کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں نہ کوئی کلام کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس سے اندازہ لگائیں اب یہ کہ امام اور خطیب وہ نمازیوں کا انتظار کرتا ہے، وہ اتنا بھی وقت لوگ دینے کے لیے اب تیار نہیں ہیں۔ تو پچھلے جمعے سے میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ کچھ اصلاحی گفتگو کی جائے، کچھ ایسے معاملات جن میں ہماری بے عملی اور غفلت سستی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔
کم از کم توجہ دلائی جائے، جو عمل کر لے گا پھر الحمدللہ اسے جزا ملے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو یہ چیزیں جمعے کے لیے جو ضروری ہیں، پھر اس میں حضور نے ارشاد فرمایا علیہ السلام کہ جب جمعے کے لیے آئیں تو سب بندی کا بڑا لحاظ رکھا کریں، یا بلکہ پانچوں وقت کی نمازوں کے لیے یہی معاملہ ہے کہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے لوگ صف میں بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن اب یہ معاملہ ہے کہ پانچوں نمازوں میں بھی یہ ماحول ہو گیا، جمعے میں بھی، کہ لوگ بکھر کے بیٹھتے ہیں کہ میں اکیلا بیٹھوں، میرے ساتھ کوئی نہ بیٹھا ہو۔ اگر کوئی نمازی آ کے بیٹھے تو اس کی طرف ایسے گھور کے نمازی دیکھتا ہے جیسے اس نے بہت بڑا کوئی نقصان کر دیا، وہ غصہ کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ آ کے بیٹھا کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا ٹیک لگا کے مزے سے بیٹھا ہوں، جبکہ پانچوں وقت کی نماز کے لیے اور جمعے کے لیے جب آئیں تو صفوں میں بیٹھنا اور سب بندی کا لحاظ و خیال رکھنا، اور جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو پھر نمازی جو بکھر کے بیٹھتے ہیں نا وہ خود آگے نہیں آئیں گے، دوسرے کو کہیں گے کہ آپ آگے ہو جاؤ۔ تو یہ کون اصلاح کرے گا؟ جب باتیں سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو پھر کیسے پتہ چلے گا دین کیا ہے؟ خود نہیں اندر آئیں گے، دوسرے کو کہیں گے تم آگے ہو جاؤ بھائی، اس کا بازو پکڑیں گے آگے جائیں، خود نہیں جائیں گے۔ جبکہ حضور کی حدیث شریف ہے، میرے آقا کریم فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربھا، تم اس طرح صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں صفیں بناتے؟ تو فرشتے اس طرح صفیں بناتے ہیں کہ جیسے مولوی صاحب سے، خطیب صاحب سے نمازی ناراض ہے، دور چھپ کے علیحدہ ہو کے بیٹھے گا کہ میں علیحدہ ہی بیٹھوں، کیا فرشتے اس طرح صفیں بناتے ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ حضور فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ؟ میرے آقا کریم نے فرمایا پہلے صف جو ہے اسے مکمل کرتے ہیں، وہ جب مکمل ہوتی ہے پھر دوسری بناتے ہیں، دوسری مکمل ہوتی ہے تیسری بناتے ہیں، پھر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، صفوں میں خلا نہیں ہوتا، درمیان میں وقفہ نہیں ہوتا۔ فرمایا اس طرح صفیں بناؤ جس طرح فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں صفیں بناتے ہیں۔ پھر یہ حدیث شریف میں ہے کہ نماز کے لیے حضور جب صف بندی کے لیے ترغیب دیتے تھے تو ایک لفظ حضور اکثر استعمال فرماتے تھے، سبو سبو صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا اور برابر کر لو، سبو صفوفکم یرحمکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنی رحمتیں فرمائے، اپنی صفوں کو برابر کرو، بالکل سیدھا اور مکمل کرو۔ فرمایا کہ اگر صف ٹیڑھی ہوگی تو اندیشہ ہے کہیں دل نہ ٹیڑھے ہو جائیں، اس لیے نماز کی ادائیگی وہ جمعہ ہو، جنازہ ہو، عیدین ہو، 5 وقت کی نمازیں ہوں، ان میں صفوں کی بڑی تاکید ہے سب بندی کی، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو امام کے بالکل پیچھے مقتدی کھڑا ہوتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور اس کے بعد پہلی صف میں جو دائیں طرف کے نمازی ہیں پھر ان کی فضیلت زیادہ ہے، پھر اس کے بعد جو بائیں طرف کے نمازی ہیں پھر ان کی فضیلت ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو رحمت برستی ہے جب جماعت کھڑی ہوتی تو سب سے پہلے امام پر رحمت نازل ہوتی ہے، اس کے بعد جو امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے نمازی اس پہ رحمت الہی برستی ہے، پھر اس کے بعد جو دائیں طرف پہلی صف میں ہوتے ہیں ان پہ رحمت، پھر بائیں طرف کی صف پہلی صف، اس کے بعد باقی جتنے نمازی ہوتے ہیں ان سب پر پھر ایک وقت میں سب پر برابر رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ سب بندی کی ترغیب دی اور صفوں کی اہمیت جو ہے اسے اجاگر کیا گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے جو ضروری کام ہیں ان کے متعلق میرے آقا کریم نے یہ ترغیب دی اپنے صحابہ کرام۔ پھر ان سب سے بڑھ کر جو عند اللہ بڑا ہی محبوب عمل ہے جمعے کے دن کا، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام عرض کرنا۔ باقی دنوں کی نسبت جمعے کے دن درود و سلام کی کثرت کرنا، اس سے جمعے کے بعد جو اہل سنت و جماعت کی مساجد میں جمعے کی نماز کے بعد جو سلام پڑھا جاتا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں
کہ کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو اس عمل سے محبت رکھتے ہیں، شغف اور شوق رکھتے ہیں کہ حضور کی حدیث شریف، یہ سیاستہ میں ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، یہ حضور کا حکم ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پر کثیر درود شریف پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو، زیادہ درود شریف پڑھا کرو باقی دنوں کی نسبت۔ کیوں؟ حضور نے وجہ بیان فرمائی، انہ یوم مشہود، جمعے کا دن جو ہے اس کا ایک نام یوم مشہود ہے، باقی دنوں میں جتنے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں جمعے کے دن اس تعداد کے اندر کئی گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن کثیر تعداد میں ملائکہ آسمانوں سے اترتے ہیں، تو فرمایا جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، بلغنی صوتہ حیث کان، یہ ابن ماجہ شریف میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے بلغنی، مجھ تک پہنچتی ہے، صوتہ، درود شریف پڑھنے والے کی آواز، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے جب درود شریف پڑھتا ہے۔ اس سے بڑی امتی کی کیا خوش قسمتی ہوگی کہ وہ جب درود شریف پڑھ رہا ہو تو پھر آقا کریم سن رہے ہو اور اس کے درود شریف کی آواز حضور تک پہنچ رہی ہے، اس کی خوش قسمتی کا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے جمعے کی نماز کے بعد اہل سنت و جماعت کی مساجد میں اکثر و بیشتر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے کہ اس دن زیادہ درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ درود شریف کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے تو صحابہ کرام نے پوچھا، وبعد وفاتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جب آپ وصال فرما جائیں گے تو آپ کی وفات اور وصال کے بعد بھی یہ آواز آپ تک پہنچے گی درود شریف کی؟ حضور نے فرمایا، بعد وفاتی، ہاں میری وفات، میرے وصال کے بعد بھی درود کی آواز مجھ تک پہنچے گی، آواز پہنچے گی۔ اور اس پر حضور نے جو دلیل ارشاد فرمائی وہ خود زبان رسالت نے حضور سے درود شریف کی آواز پہنچنے کا سبب بھی حضور نے بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسم کے کھانے کو حرام کر دیا ہے۔ فنبی اللہ حی ویرزق، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث شریف ابن قیم جو ہمارے مخالفین ہیں ہمارے مسلک کے، ان کے بہت بڑے امام ہیں ابن قیم، ان کی کتاب ہے جلاء الافہام۔ یہ حدیث شریف جو ابن ماجہ شریف میں ہے، یہ علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب جلاء الافہام میں بھی بعین ہی اسی حدیث شریف کو نقل کیا، وہاں بھی یہی لفظ موجود ہیں، بلغنی صوتہ حیث کانا۔ حیث کانا کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں، پورے قرۂ ارض پر، کسی مقام پر، کسی جگہ پہ کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام تک اس کے درود شریف کی آواز جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ جلاء الافہام میں ابن قیم نے بھی یہ حدیث نقل کی کہ وفات کے بعد سرکار نے فرمایا میرے وصال کے بعد بھی درود شریف کی آواز مجھ تک پہنچے گی، اس لیے کہ اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسم کے کھانے کو حرام کر دیا۔ وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ وَيُرْزَقُ، نبی زندہ ہوتا ہے، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون ویرزقون، کہ انبیاء کرام علیہم التسلیمات اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔
بخاری شریف کے بعد مسلم شریف حدیث شریف کی کتاب ہے۔ صحیح مسلم میں امام مسلم جو ہیں وہ حدیث شریف لائے ہیں کہ شب معراج، لیلۃ المعراج، معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے، آسمانوں کی سیر کرائی گئی، سرکار تشریف لے گئے، تو حضور فرماتے ہیں اسی شب معراج کو مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا معراج کی شب، حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جمعے کا دن جو ہے اس میں دیگر امور کے ساتھ ساتھ باقی مصروفیات ہفتے میں ایک دن نکالنے، جیسے بینک کا ملازم ہو، کسی سیکریٹریٹ میں ملازم ہے، کہیں کوئی آفیسر ہیں، عام مزدور ہیں، کوئی بھی ہیں، چھوٹے محکموں میں کام کرنے والے، وہ کہتے ہیں جی اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، اتوار کو ہماری چھٹی ہے، جو ہمارے کام گھر کاج کے دوسرے رکے ہوتے ہیں وہ ہم اتوار کے دن کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں ان میں سے بھی اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی میں اتوار کو مریض نہیں دیکھتا، یہ اتوار کا دن میں نے رکھا ہے اپنے ذاتی کاموں کے لیے۔ تو میں یہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جمعے کا دن جو ہے اسے آپ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور دین کے لیے وقف کر دیں گے۔ اس دن کو اپنی آخرت اور عاقبت کو بہتر بنانے والے جو کام ہیں وہ اس دن کر لیے جائیں، اور اس میں جمعہ جو ہے وہ اہم ترین دن ہے، سید الایام، ہفتے کے 7 دنوں کا سردار ہے جمعہ جو ہے، اسے مسلمانوں کی ہفتہ وار عید قرار دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کا ہفتہ وار تذکیر کا اجتماع ہے، نصیحت کا اجتماع ہے، تبلیغ کا اجتماع ہے، لہذا اس دن اول وقت میں آنے کی عادت اگر ہم سب بنا لیں تو اس کی بے شمار برکتیں ہوں گی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر آپ دکاندار ہیں، بزنس مین ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ایک طرف آپ کو 1000 روپیہ منافع آ رہا ہے، ایک طرف 100 روپیہ منافع آ رہا ہے، تو 1000 کا منافع لیں گے یا 100 والا منافع؟ 1000 والے منافع کو پسند کریں گے یا 100 والا؟ 1000 والا۔ تو میرے آقا کریم کی یہ حدیث کیوں ہم بھول گئے؟ ہماری توجہ کیوں نہیں اس حدیث شریف کی طرف؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن جو اول وقت میں آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے اونٹ اللہ کی راستے میں قربان کیا، اونٹ صدقہ کیا، اونٹ کی قربانی کی، اول وقت میں آیا۔ اس کے بعد جو بعد والی گھڑی میں آیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے گائے خیرات کی، گائے کی قربانی دی، گائے کا صدقہ دیا۔ اس کے بعد وقت میں جو آئے وہ ایسے ہے جیسے اس نے بکری یا بکرا جو ہے وہ قربانی کی، اس کی خیرات کی اور صدقہ دیا۔ اور اس کے بعد والی گھڑی میں جو آیا وہ ایسے جیسے اس نے مرغی خیرات کی اور مرغی صدقہ کی۔ اور جو بالکل آخر وقت میں آئے، بالکل آخری ساعت میں آئے، وہ ایسے جیسے اس نے انڈا خیرات کیا۔ دنیا کے لیے تو منافع کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، تو دین میں ہمیں منافع کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر فیصلہ کرنا ہوگا کہ انڈے والی خیرات کا منافع لینا یا اونٹ کی قربانی والا منافع لینا ہے۔ یہ پھر دین کے معاملے میں کیوں غفلت ہے؟ دنیا کے لیے جو دوڑ ہماری لگی ہوئی ہے، یہ دین کے لیے اس میں سے تو چوتھا حصہ بھی دوڑ نہیں ہم لگاتے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان قرآن مجید میں جہاں بھی یہ خطاب آئے ہیں وہاں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آیا ہے، اے ایمان والو۔ تو جس کو یہ دعویٰ ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں، مسلمان ہوں، پھر قرآن کی تعلیم یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پھر اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پھر احکام پر عمل کرو، جو دین کے حوالے سے تمہاری تعلیم ہے، تربیت ہے، اسے سیکھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ تو جمعہ جو ہے اس میں شرط ہے خطبتین، 2 خطبے جو ہیں۔ یہ جمعے کی ایک خاص بات ہے کہ جمعے کا جو خطبہ ہے یہ تو فرض ہے،
عید پہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے 2 خطبے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، وہاں نماز عید کی ادائیگی کے بعد 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن جمعے میں حضور کی سنت اور حضور کا طریقہ جو ہے وہ نماز جمعہ سے قبل 2 خطبے، خطبتین، 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ 2 رکعت کے قائم مقام معلوم ہوتے ہیں کہ جمعے کی 2 رکعتیں فرض کر دی گئی۔ تو جمعے کا خطبہ جو ہے یہ سننا فرض ہے، یہاں تک اس کی اہمیت ہے کہ خطبے کے بغیر تو جمعے کی ادائیگی کا تصور نہیں ہے۔ ہاں جو اس نے خطبہ نہیں سنا، جماعت میں آ کے شامل ہو گیا، اس سے زور ساقط ہو جائے گا، لیکن جمعے کی ادائیگی کے لیے خطبہ جو ہے وہ تو شرط ہے۔ یہاں تک اس کا حکم ہے کہ اگر خطبے کے دوران کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہو، دوسرے نمازی نے اسے کہا کہ بھئی چپ ہو جا، خطبہ ہو رہا ہے، تو اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ جو کسی کو چپ کرائے گا اس کا ثواب، اس نے خطبے کا ثواب ہی اپنا ضائع کر دیا۔ یہاں تک ممانعت ہے۔ جو نماز کے آداب ہیں وہی خطبے کے آداب ہیں۔ نماز میں کسی سے کلام نہیں کر سکتے، خطبے میں بھی کسی سے کلام نہیں کر سکتے۔ یہاں تک فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ خطبے کے دوران اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آ جائے تو افضل یہ ہے کہ دل میں حضور پہ درود شریف پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر بھی یہ حکم ہے نا، نماز کے اندر بھی امام صاحب نے تلاوت کی ہے نماز کی قرات میں جس میں حضور کا اسم مبارک ہے، جیسے آیت پڑھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہاں حضور کا اسم مبارک آ گیا۔ تو نماز کے اندر بھی یہ حکم ہے کہ زبان سے درود شریف نہیں، دل میں درود شریف کا تصور کر لیں، کیونکہ کچھ نماز کے آداب ہیں تو خطبے کے بھی آداب۔ تو یہ جمعہ جو ہے اس میں جو خطبے کی خاص اہمیت ہے، خاص اہمیت ہے۔ اور پھر وہ حدیث شریف تو میں پہلے آپ کو سنا چکا، کچھ لوگ بعد میں آئے ہیں کہ جب امام منبر پہ آ جاتا ہے تو جو دروازے پر 2 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، نام لکھتے ہیں باقاعدہ ہر آنے والے کا، وہ اپنا دفتر جو ہے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ رجسٹر کو فارسی میں دفتر کہتے ہیں، وہ بند کر دیتے ہیں اور پھر آخری صف میں بیٹھ کر وہ خطبہ سنتے ہیں، ملائکہ بھی۔ اور اتنا فائدہ ہے، اور یہ حدیث شریف جب پڑھتے ہیں تو بڑا ہی دل کو سکون اور سرور ملتا ہے۔ اگر کوئی ایسا نمازی ہے جو مستقل مسجد کا نمازی ہے، جمعے کا نمازی ہے، وہ نہیں آتا نا، تو جب رجسٹر بند ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں آج فلاں بندہ نہیں آیا۔ وہ فرشتے جو نام لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے آج جمعے میں نہیں آیا تو اس کو شفا دے دے، اور اگر وہ کہیں سفر پہ گیا ہوا ہے، مسافر ہے، سفر کی وجہ سے جمعے میں نہیں آ سکا، تو اس کو خیر و عافیت سے منزل پہ پہنچا دے۔ اگر کسی پریشانی کی وجہ سے جمعے میں نہیں آیا تو بے نیاز رب اس کی پریشانی دور کر دے۔ اگر کسی حاجت میں مبتلا ہے تو جمعے میں نہیں آ سکا کسی حاجت کی وجہ سے، تو باری تعالیٰ تو اس کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ تو اس شخص کے لیے ملائکہ دعائیں کرتے ہیں۔ ہمیں دین کی طرف کچھ قدم آگے بڑھانا چاہیے، کچھ یہ باتیں سیکھنی سمجھنی چاہیے۔ کتنی پیاری تعلیم ہے کہ آیت الکرسی دیکھیں، قرآن مجید کی کتنی محترم بشان آیت ہے۔ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اور شان کے اعتبار سے قرآن مجید کی تمام آیتوں میں سے آیت الکرسی جو ہے اس کا مقام بڑا بلند و بالا ہے، بڑا بلند و بالا۔ اس ایک آیت کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، کیونکہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اقدس، اللہ کریم کی ذات کے حوالے سے دین کی تعلیم کا وہ سارا خلاصہ جو ہے وہ آیت الکرسی کے اندر آ گیا ہے۔ اس کا اتنا فائدہ ہے کہ جو پابندی سے آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے، جنات سے بچنے کے لیے، یہ جو کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی،
ان کے شر سے اور ان کے نقصان سے بچنے کے لیے بہترین وظیفہ جو ہے وہ آیت الکرسی۔ لیکن حضور کی یہ حدیث بھی ذہن میں رکھیں کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی تو حضور نے فرمایا اس کے جنت میں داخل ہونے میں صرف موت رکاوٹ ہے۔ کیا مطلب؟ ادھر فوت ہوگا، مرے گا، عین اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں جنت کر دیتا ہے۔ یہ اتنی محترم بشان آیت ہے، اسی لیے فرض نمازوں کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور جن نمازوں کے بعد مثلا عصر کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، ان کے بعد کوئی سنتیں نہیں ہیں تو ان میں تو افضل یہی ہے کہ فرضوں کے بعد فوراً پڑھ لی جائے۔ اور جن نماز کے اندر جیسے کہ ظہر کی نماز ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی نماز ہے، فرضوں کے بعد سنتیں نفل ہیں، ان میں حکم یہ ہے کہ اگر فرض کے بعد نہیں پڑھ سکے تو سنتیں پڑھ کے بعد میں پڑھ لیں، لیکن اگر گنجائش ہے تو وہاں بھی افضل یہی ہے کہ فرضوں کے بعد ہی پڑھی جائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بظاہر آیت الکرسی، کتنا اس کا فائدہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی کہتا ہے جی دشمن سے خطرہ رہتا ہے، شیطانی وسوسے بہت آتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی جنات کا سایہ ہے، کچھ ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی کثرت کہی جائے، کثرت۔ کوئی خاص معاملہ پیش آ جائے تو اس کی تعداد کم از کم 11 مرتبہ، کم از کم 11 مرتبہ روزانہ آیت الکرسی کا اپنا معمول بنا لیں۔ اور دوسرا عمل جو ہے وہ روزی اور رزق کے معاملے میں پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، کچھ ہے، یہ سارے کام حضرت غوث العظم پیران پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں جمعے کے دن امام کے ممبر پر آنے سے پہلے پہلے مسجد میں آ کے 2 نفل پڑھو، قرآن شریف کی کچھ تلاوت کرو، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک تسبیح آیت کریمہ کی، اور ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لو۔ کیونکہ بہت سی ایسی حدیثیں ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کوئی مالی پریشانیوں کا ذکر کرتا تو حضور فرماتے استغفار کرو، استغفار کثرت سے پڑھا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو جمعے کے دن یہ اگر وظائف ہم اپنی عادت بنا لیں تو اس کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار برکتیں۔ کثرت استغفار، کسی مصیبت دکھ میں کوئی پھنس گیا ہے تو قرآن مجید میں اللہ کریم نے وعدہ کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو انہیں مچھلی کے پیٹ سے ہم نے کیوں نکالا؟ فرمایا انہوں نے پڑھا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر نبی یونس علیہ السلام کے یہ کلمات مجھے اتنے پیارے لگے کہ میں نے انہیں نجات دی اور مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ فرمایا قیامت تک اب کوئی بھی کسی مصیبت دکھ میں مبتلا ہو جائے اور انہی لفظوں سے مجھے یاد کرے جن لفظوں سے حضرت یونس نے یاد کیا تھا، اللہ کا وعدہ ہے ننجل مومنین، قیامت تک ہر ایمان والے کو جو ان الفاظ سے مجھے یاد کرے گا میں نجات دوں گا تمام دکھوں، تمام تکلیفوں، تمام مصیبتوں، تمام پریشانیوں۔ دعا کریں اللہ ہمیں دین کی محبت سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا